نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، بقرہ عید آ رہی ہے، اس لیے ہم نے سوچا ہے بتا دیا جائے کہ کن لوگوں پر کن کن صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو دوستو، چند صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہیں۔ جیسے کسی شخص نے یہ منت مانی کہ میں قربانی کراؤں گا، فلاں کام ہو جائے، تو اس پہ قربانی واجب ہو گئی۔ یا مرنے والے نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے مال میں سے میرے نام سے قربانی کروانا، تو جس سے وصیت کی ہے اب اس پر اگر مرنے والے نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کے تہائی حصے سے قربانی ہو جائے گی، تو وصیت جس سے کی گئی ہے اس پر واجب ہے کہ اس کے نام سے وہ قربانی کروائے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے۔ یا اس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان اور استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ کے سامان سے بڑھ کر دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقد روپیہ یا مال تجارت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک اس کی رہائش کے لیے ہے یعنی اس میں وہ رہتا ہے، اور دوسرا مکان خالی پڑا ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہے، جبکہ خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ یا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے سے اٹھایا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس شخص کے پاس ذریعہ معاش وہی ہے کہ مکان کے کرائے سے ہی اس کا خرچہ چلتا ہے، تو وہ بھی اس کی ضرورت زندگی میں شامل کیا جائے گا، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یا کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کے لیے ہے اور دوسری زائد، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس مہر معجل اتنی مالیت کا ہو جتنے نصاب بنتا ہے، اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔